بغیر اشتعال کے، وہاں کوئی اشتعال موجود نہیں تھا. دھرنے کے شرکاء فراہم تھے کہ وہاں پر فورسز نے وہاں حملہ کیا، وہاں پر اشتعال پھیلایا، وہاں ہوائی فائرنگ کی اور درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا، جس کے نتیجے میں آج چمن میں شٹ ڈاؤن ہڑتال تھا. تمام بڑی جو شرائع وہ بند تھی اور عوام ہزاروں کی تعداد میں اپنے جائز جو ان کے مطالبے تھے اس کے لیے سڑکوں پر موجود تھے. ڈیورنڈ لائن کے پاکستانی جانب رہائشی جو کوئٹہ سے چمن تک اور افغانستان میں بڑے کردار کے تاریخی علاقوں کے لوگ اپنا قومی شناختی کارڈ دکھا کر آ اور جا سکتے ہیں اور امد و رفت اور تجارت کر سکتے ہیں. حکومتی اداروں کی جاری روش اور طرز عمل کو عوام دشمن سمجھتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر چرمن دھرنے کے مطالبات کو تسلیم کر کے لاکھوں عوام کے رزق و روزی پر حکومتی قدغن کو ختم کیا جائے. معزز صحافی حضرات، سب سے پہلے پارٹی آپ تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہے جنہوں نے پارٹی کی اس ہنگامی پریس کانفرنس میں شرکت کی. ہمیں امید ہے کہ چمن پرلت کے حوالے سے آج کی اس پریس کانفرنس کو آپ بھرپور کوریج دیں گے. معزز صحافی حضرات، پختونخوا ملی عوامی پارٹی گزشتہ رات چمن دھرنے کے شرکاء پر تشدد، فائرنگ اور گرفتاریوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے اور اس اقدام کو ملکی قوانین اور شہری و تجارتی حقوق کے خلاف تصور کرتی ہے. معزز صحافی حضرات، ڈیورنڈ خط کے آر پار قبائل کے تاجروں، مزدوروں کی آمد و رفت اور تجارت پر حکومت کی جانب سے پاسپورٹ کی شرط لاگو کرنے اور ڈیورنڈ خط پر آمد و رفت و تجارت پر قدغنوں کے خلاف گزشتہ تقریباً کئی مہینوں سے مسلسل احتجاجی دھرنا بیٹھا ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مذکورہ احتجاجی دھرنے کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے پہلے روز سے حمایت کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ احتجاجی دھرنے کے تمام جائز مطالبات تسلیم کیے جائے اور ڈیورنڈ خط پر صدیوں سے جاری آمد و رفت و تجارت پر قدغنیں ہٹائی جائے اور اسے بحال کیا جائے. معزز صحافی حضرات، بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے اسلام آباد میں قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی ماضی میں تشکیل دی گئی تھی جس کی سب کمیٹی کی سربراہی سینیٹر مشاہد حسین سید نے کی تھی اور انہوں نے بارڈر ٹریڈ پر ایک مفصل رپورٹ مرتب کی اور کہا کہ اسلحہ و منشیات کے علاوہ باقی تمام اشیاء کی تجارت کو کاروبار تصور کیا جائے گا. مذکورہ کمیٹی کے بعد مین شاہراہوں پر تمام چیک پوسٹ ختم کیے گئے تھے، لیکن اس تجارت میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے آہستہ آہستہ دوبارہ مشکلات پیدا کی گئی تاکہ بارڈر جو تجارت ہے اس کو ختم کیا جا سکے اور اس دوران عوام اپنے تجارتی حقوق کے لیے مسلسل احتجاج کرتے رہے جس میں درجنوں افراد شہید کیے گئے. معزز صحافی حضرات، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد جس میں انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شامل تھے اور دونوں ممالک کے دو تاجر چیمبر آف کامرس کے ممبرز بھی موجود تھے، انہوں نے افغان حکام کے ساتھ مذاکرات کیے تھے جس میں افغان حکام کا مطالبہ تھا کہ لوئی کندھار جس میں کندھار کے اطراف شامل ہے کہ لوگوں کو بھی شامل ہونا چاہے جسے کمپیوٹرائز تذکرہ افغان کارڈ پر چھوڑا جائے گا. اسی معاہدے کی پاسداری ہونی چاہیے. اس معاہدے کے مطابق ڈیورنڈ لائن کے پاکستانی جانب رہائشی جو کوئٹہ سے چمن تک اور افغانستان میں بڑے کردار کے تاریخی علاقوں کے لوگ اپنا قومی شناختی کارڈ دکھا کر آ اور جا سکتے ہیں اور آمد و رفت اور تجارت کر سکتے ہیں. مذکورہ تجارت کا حق برطانوی راج کے دوران سے لے کر آج تک ڈیورنڈ خط کے دونوں اطراف کے عوام کو آزادی سے آمد و رفت کی شکل میں حاصل تھا اور یہ ان کا حق تھا، لیکن غیر معقولانہ نوآبادیاتی جبری تقسیم نیات کے خاندانوں کو تقسیم کر دیا تھا. ایک خاندان کا اگر اس طرف اور اجرا دوسری طرف رہ گیا. آج بھی یہ قبیلے کی آدھی زرعی زمین و چراگاہیں اس طرف اور آدھی دوسری طرف ہے. اسی صورتحال میں پاسپورٹ پر سفر کی پابندی بلا جواز اور غیر ثانی ہے. معزز صحافی حضرات، چمن کے احتجاجی دھرنے کے جائز مطالبات تسلیم نہ ہونے تک یہ دھرنا جاری رہے گا. حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ کچھ تجارتی اشیاء تو پاکستانی ہوائی اڈوں کے گرین چینلز کے ذریعے جہازوں میں تو اجازت ہے لیکن چمن کے راستے سے لانا ممنوع ہے. آخر یہ امتیاز کیوں ہے؟ معزز صحافی حضرات، پختونخوا ملی پارٹی دھرنے کے شرکاء اور تاجروں کے ساتھ حکومتی اداروں کی جاری روش اور طرز عمل کو عوام دشمن سمجھتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر چرمن دھرنے کے مطالبات کو تسلیم کر کے لاکھوں عوام کے رزق و روزی پر حکومتی قدغن کو ختم کیا جائے، کیونکہ مذکورہ علاقوں میں نہ بڑے کارخانے موجود ہیں اور نہ زرعی شعبہ فعال ہے جس کی وجہ سے کاروبار روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہے. معزز صحافی حضرات،
कप्तान के बॉर्डर पर बगैर पासपोर्ट के आज़ादाना तिजारत का सिलसिला जारी है। इसी तरह वाघा और चीन के बॉर्डर्स पर भी अवाम को खास दस्तावेजात पर तिजारत का हक दिया गया है, लेकिन चमन बॉर्डर को तिजारत के हक से महरूम करना वाज़ेह तौर पर अवाम के साथ इम्तियाजी सलूक पर मबनी पॉलिसियों का तसलसल है, जिसको अवाम किसी सूरत तस्लीम नहीं करेगी। मोदी साहब की असरत आखिर में आपकी तवज्जो हाल ही में खानोज़े और किलासीफलाम में बम धमाकों में शोदा के खानदानों और लवाकिन की जानिब दिलाता चलूं कि शोदा के लवाकिन की कोई मदद नहीं की गई और जख्मियों के बेहतर इलाज और मुआवजे के लिए भी कोई खातिरख्वाह इकदाम नहीं उठाए गए। हम तालिबा करते हैं कि शोदा के लवाकिन को मुआवजा अदा किया जाए और इन वाक़यात में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ तहक़ीक़ात की जाए।